اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے 20 رکعتوں کو چالو کیا ہے اور ہم آج بہت ایزی وے، بہت ہلکے انداز سے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حضرت عمر کی بدعت ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو میں نے کہا کہ ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ جہاں حضرت علی موجود ہے، جہاں عبداللہ ابن مسعود موجود ہے، جہاں عبداللہ ابن عباس موجود ہے، جہاں حضرت زبیر موجود ہے، جہاں حضرت طلحہ موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ، یہ تو دوسرے خلیفہ ہیں۔ کیا ایک نوجوان انون جس کا نام کتابوں کے اندر نہیں آتا، وہ کھڑے ہو کے حضرت عمر سے کہتا ہے اگر آپ ہم کو شریعت کے خلاف چلنے کا حکم دو گے تو تلوار کام کرے گی۔ اتنے بڑے صحابہ ہزاروں میں موجود ہیں، حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نعوذ باللہ من ذالک ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کو بھی جرأت نہیں ہو رہی، وہ کھڑے ہو کے حضرت عمر سے کہے آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ کیوں نئی چیز کو ایجاد کر رہے ہو؟ تو یہ مسئلہ حضرت عمر کا نہیں ہے، یہ پورے صحابہ کو اپنی زبان کا نشان بنانا ہے، پورے صحابہ کی سیرت کو داغدار کرنا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ وہ نہیں تھے جو ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، صحابہ وہ نہیں تھے جن کی تربیت محمد، یہ کہنا ہے۔ کوئی 20 پڑھتا ہے وہ اپنے لیے پڑھے گا، اپنی قبر کے لیے پڑھے گا، آخرت کے لیے پڑھے گا۔ کوئی 8 پڑھتا ہے وہ اپنے لیے اللہ کی شان کے اندر نہ بڑائی ہوگی اور اللہ کی شان کے اندر نہ گھٹائی ہوگی، پڑھے گا تو اپنے لیے پڑھے گا۔ لیکن یہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ کہ حضرت عمر کی بدعت ہے، یہ حضرت عمر کو خالی الزام نہیں ہے، اور حضرت عمر کو تو الزام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو پکڑنا۔ پھر لفظ کو بدلا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے علیکم بسنتی وطریق خلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کا طریقہ، یہ نہیں کہا علیکم بسنتی۔ جو لفظ اپنے لیے استعمال کیا وہی لفظ خلفاء اربعہ کے لیے استعمال کیا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ کہ ان کی جو سنت ہے اس کو اداروں کے ساتھ پکڑے رہنا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین عضوا علیہا بالنواجذ، ان دانتوں کے ساتھ ان کو پکڑے رہنا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میں پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ جو صحابہ کے بارے میں ہماری زبان چلتی ہے، کل ان صحابہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کر سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر سکتے ہیں تم نے میرے عمر۔ حدیث کے اندر آتا ہے آسمان کے اندر آپ کے 2 وزیر تھے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، اور زمین کے اوپر آپ کے 2 وزیر تھے، 2 مشیر تھے جو 2 مشورہ دے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، جو مجھے مشورہ دیا کرتا تھا۔ تمہاری ان کی طرف انگلی اٹھی ہے؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس پر پھر اس شخص کا کیا جواب ہوگا وہ سوچے۔ اس کو کتنی پڑھنی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ پڑھے گا، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ نہیں پڑھے گا، اللہ کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، پڑھے گا اپنے لیے پڑھے گا، اپنی سفارش کا انتظام کرے گا۔ لیکن صحابہ کے بارے میں میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میرے صحابہ کو اپنی زبان کا نشان مت بنانا، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو گندا مت کرنا۔ تو یہ تو حضرت عمر ہے کہ الحق یدور حیث دار عمر، حق ادھر چلا جاتا ہے جدھر عمر جاتی، یہ نہیں کہا جدھر حق ہوتا ہے عمر بھی ادھر چلے، یہ نہیں کہا، یہ کہا جدھر عمر ہوتے ہیں حق بھی ادھر چلا جاتا ہے۔